والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله مولانا العظيم. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سرمد غم عشق سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہند سوز دل پروانہ مگس را نہ دہند عمر باید کہ یار آیت بکنار این دولت سرمد ہم کسرا نہ دہند عشق کرم دا ازلی قطرہ عشق کرم دا ازلی قطرہ تین میں دے وسنا ہی ہک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے تے ہک نہ دے وچ راہیں تے جنتنا وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تو چنگے مالک دے در راکھی کر دے صابر بکھے ننگے جنا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا پر حضرت دل آباد تھیا سو وجد کنو لکھ حال کنو
آپ آگے تشریف لیں تاکہ دوسرے پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آ رہا، تو اسی اگے ہو جاؤ گے تو ذرا آسانی ہو جائے گی، مہربانی۔ میرے مخدوم، میرے محترم، میرے حضور ضیاء الامت کی حسین نشانی، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ پیر ظفر علی شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، عمرت دراز باد کے این ہم غنیمت است، جملہ سادات کرام، علماء کرام، خوش بخت خوش نصیب تمام برادران اسلام، عرس مقدس کی محفل ہے۔ میں نے سورہ الاحزاب کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں میری اور آپ کی کہانی ہے۔ اس آیت میں میری اور آپ کی کہانی ہے۔ یہ انسان بھی کسی کی نشانی ہے، اور وجود اس کا اللہ کی مہربانی ہے، اور اس کے محفل پہ یہی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ باقی نصیب تواڈے سمجھ آنی ہے کہ نہیں آنی۔ کرسی والے حضرات کیونکہ بڑے اصل میں جنہاں نال میں گل کرنی سے وہ کرسیاں تے چڑھ گئے۔ خیر کوئی گل نہیں۔ حیدر علی صاحب ذرا نیڑے ہو، مطلب ہو سکتے کوئی اتر آوے۔ ماشاءاللہ۔ کرسی چھڑنی بڑی اوکھی ہے۔ وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ برادران اسلام، گفتگو اسی آیہ مقدسہ کے ارد گرد رہے گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ رب نے کل کائنات کو جمع فرمایا، اپنی پوری بزم ہستی کو اکٹھا فرمایا، تمام آیان، افراد، اجناس سب کو بلایا، سب کو بلا کر قرآن میں ہمیں بتایا کہ اس مالک نے خود بتلایا کہ ہم نے اپنی خاص امانت کا ایک گوہر تھا، ہمارا ایک خاص جوہر تھا، ہم نے اٹھایا اور پوری کائنات، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عرش، فرش، زمان، زمین، مکین، جنات، انسان، ملکوتی، لاہوتی، قدوسی، جبروتی، 40,000 جہان، رب تھا میزبان، اس کا اپنا ہے بیان، اب بتا رہا ہے قرآن۔ تساں ہن کرنا ذرا دھیان، ذرا سی آنکھ ادھر ادھر گئی بات گئی، اس لیے فرمایا کہ جب ہم نے کل بزم ہستی کو بلایا تو ہم نے وہ خاص جوہر اٹھایا، لیکن ہم نے سب سے پہلے آسمانوں کو بلایا۔ کیوں؟
آسمانوں کو کیوں کہا؟ ہم نے گویا بولا او آسمانوں کی دنیا، او افلاک کی دنیا، تمہارے سر بلند ہیں، تمہاری چوٹیاں بلند ہیں، تم پوری دنیا کے اوپر تنے ہوئے ہو، تم اونچے بنے ہوئے ہو، پوری دنیا پہ آسمان تنے ہوئے ہو، لہذا تمہاری گردن بھی بڑی بلند ہے۔ ہمت فرماؤ ذرا میری دربار میں آؤ، یہ خاص موتی ہے میری امانت کا، جھولی پھیلاؤ، اسے سینے سے لگاؤ۔ علی السماوات، آسمانوں نے جب امانت کو دیکھا، امانت کا گوہر دیکھا، وہ بھاری جوہر دیکھا تو لگے لرزنے، لگے کانپنے، لگے گردن کو خم کرنے، دی صدا او مولا تجھ سے پیار ہے، لیکن یہ جو امانت کا بھاری بھار ہے بڑی عاجزی سے انکار ہے۔ علی السماوات، آسمان انکار کر گئے، اب بولا رب، ویسے تھوڑا میرا ویسے اون جی ملن دا سبب تانوں جگاوے رب، جنوں نہ جگاوے انہوں بھگاوے رب۔ علی السماوات، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے جب آسمان مکر گئے، ہم نے دیکھا والارض، او زمین تو ہے بڑی امین، غریب کسان کا ایک دانہ لیتی ہے، ایک دانہ گندم کا لیتی ہے اور اسے سنبھالتی ہے، ماں بن کے پالتی ہے، ایک دے کے کئی سو اچھالتی ہے۔ یہ لاہور والوں کو بتاتا انہیں شاید سمجھ نہ آتا، تو سیتے خیر نال روز جے توانو بھی سمجھ نہ آوے تے لاہور والے نے پیو نو سمجھ نہیں آ سکتا۔ او زمین تو ہے بڑی امین، تیری امانت پہ ہے مجھے بڑا یقین، تو ایک دانہ گندم مکئی لیتی ہے، کتنے واپس دیتی ہے، اس لیے مجھے تجھ پہ اعتبار ہے، اٹھا امانت جتنا بھاری بھار ہے، زمین کے ماتھے پہ آیا پسینہ، انہیں آکھیا اوکھا ہو گیا جینا، الہی میں تو پہلے خاک، میرے منہ پہ خاک، میں مٹی، میرے اوپر ترس کھا، مجھ سے یہ امانت کا بھار نہ اٹھوا، ترس فرما، مجھے تیری عنایت پہ تو پیار ہے، لیکن یہ جو بھاری بھار ہے مجھے بھی انکار ہے۔ یہ روایت نہیں آیت ہے۔ علی السماوات والارض، جب زمین بھی انکار کر گئی، رب فرماتا ہے ہم نے دیکھا سلسلہ جبل والجبال دی صدا، او فولادی سینے رکھنے والوں، او آہنی کلیجے رکھنے والے پہاڑوں، تم تو پہلے ہی اپنے من میں خزینے رکھتے ہو،
اپنے اندر دفینے رکھتے ہو، اپنے اندر ہیرے لال جواہر رکھتے ہو، آج ہمت کرو تم آؤ جھولی پھیلاؤ میری امانت اٹھا۔ علی السماوات والارض والجبال، پہاڑ بھی لگے تھر تھر کانپنے، لگا سینہ پہاڑوں کا پھٹنے، لگے اپنی جگہ سے ہٹنے، دی صدا او کریم مولا ترس فرما ہم سے یہ بوجھ نہ اٹھوا۔ قبلہ شاہ صاحب تو پیسے بھی بڑے ہیں لیکن ہم سے پہلے پڑھے، ہم وہ سیڑھی پہ بعد میں چڑھے، ہم بیٹھے تھے انہیں دیکھا یہ کھڑے ہیں، ان کی زیارت کر کے ہم شادگام کام ہوتے تھے۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں علی السماوات، یہاں لفظ اہل یہ جڑے نا محمدیہ غوثی آلے یادیں محذوف ہے، اپن جڑے ان پڑھا سادے وچ لکیا ہویا علی اہل السماوات، یہ بھی ہے کہ رب نے پہلے اسمانوں کو بلایا، اسمان انکار کر گئے، رب نے پھر اسمان والوں کو بلایا، جبریل تو آ، میکائیل تو آ، اسرافیل تو آ، عزرائیل تو سنا کھنا تو آ کتے آئی نہ جائے، اتھے انا للہ ہو جاؤ گے۔ حضرت صاحب جاگو، اللہ او آسمان والو تم ہمت کرو، جبریل ہمت کر، 600 پر کا تو مالک ہے، ایک پر کی نکر میں اتنی پاور ہے کہ اگر جبریل 600 پروں میں سے ایک پر کی نکر کو ہلکا سا جھٹکا دے تو 14 طبق کو روئی کے پنبے کی طرح اڑا دے، اتنی طاقتوں کا مالک، پل میں وہاں پل میں اتنی اڑان کا مالک۔ لیکن آج پتہ لگے گا، آج تیرے پرانوں تکاں گے، آج تیری طاقت دے مزے چکھاں گے، آج پتہ لگے گا کنی تیرے اندر پاور ہے۔ لیکن جب امانت کا موتی فرشتوں ملکوتیوں جبریل کو نظر آیا، جبریل نے سجدے میں سر جھکایا، وہی نعرہ لگایا، او خدایا تو نے بڑا پاورفل بنایا، پر اتنا نہیں ہمارے پاس سرمایہ، تیرے حکم احکام سے تو پیار ہے، لیکن یہ جو امانت کا بھاری بھار ہے انکار۔ 18 یا 40 ہزار جہان انکار کر گیا۔ اب یہاں پڑھے لکھے بھی بلکہ نیم پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوں گے اور وہ کہیں گے لے مصیبت پہ گئی، رب دیوے تے کسے وچ ہے طاقت نہ لوے، بے رب آکھے اے پھڑو تے اے آکھڑا سی نہ لیندے ہے کسی میں، انکار کرنے والا تو سیدھا کافر، سیدھا کافر۔ اور قرآن کی ترجمے کر رہے ہو کہ زمین بھی آسمان بھی فرشتے بھی انکار کر گئے، آواز آئی غلط چکر نہ دے، وہ انکار تو کر گئے لیکن ابلیس کی طرح اکڑ کے انکار نہیں کر گئے، بلکہ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، بیچارے ڈر گئے، ڈر کے انکار کر گئے، ڈر گئے، یعنی عاجزی ان کے ساری
اپنے اندر طاقت نہ پائی، کہا انکار ہے، استکبار نہیں انکسار ہے، ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے۔ محفل جمی تھی، کل کائنات کٹھی تھی، جب کسی نے بھی امانت کو نہ اٹھایا، ہاتھ نہ پھیلایا، جھولی کو نہ پھیلایا، اسی مجلس میں ایک چھوٹا سا وجود تھا، بن بلائے موجود تھا۔ شاہ صاحب جڑے بلائے ہوندے نا اے تے کچھ رعایت کر دیندے نے، اے جڑے بن بلائے ایک گوڑے رکھ کے چڑھ جاندے، ازیں ہمیں جانا ہی نہیں۔ اچھا یہ دا مطلب ہے تو سمجھ آ رہی ہے، میں کہانی چھیڑیے پار دی تے اے مخلوق ساری اروار دی۔ ایک چھوٹا سا، ظاہر ہے پہاڑوں کے مقابلے میں 5-6 فٹ بھی کچھ ہے، جبریل کے مقابلے میں چھوٹا سا وجود تھا۔ میں نے ویسے کہا بن بلائے موجود تھا، لیکن اس کے لب پہ سلام درود تھا۔ اس نے جو سر اٹھایا کہ اس مالک نے کرم کمایا تے سارے آئیں سر کڑھایا، انہیں اٹھ کے پچھلی صف وچ نعرہ لایا، انہیں آکھیا یہ کیا محبت پیار ہے، ہر کوئی کہتا ہے انکار ہے۔ چپ کے آیا، سر کو جھکایا، آنکھ نوتے نہیں چایا، امانت آلے پاسے رخ ہی نہیں فرمایا، سدھا امانت دین آلے پاسے۔ تو آگے سمجھ آنی، امانت کی طرف ذرا بھی رخ نہیں فرمایا، امانت والے کی طرف ایسے کر کے جو آیا، آتے ہی نعرہ لگایا کہ لے جتنا بھاری بھار ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے۔ ایک مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ اقرار ہے، اقرار ہے۔ مجھے دے جتنا بھاری بھار ہے، اقرار ہے، اقرار ہے، کر ڈال میرے ناتواں کندھوں پہ، مجھے اقرار ہے کیونکہ مجھے تجھ سے پیار ہے۔ اس لیے باقی رہا مسئلہ موت مرنے کا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا مر جاؤں گا، لیکن کچھ تو کر جاؤں گا۔ اس لیے لے ڈال میرے کاندھے پہ، میرے سینے میں، مجھے اقرار ہے ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح وہ کہیں صحیح، ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح وہ کہیں صحیح، ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو کوئی نہیں تو ہمیں صحیح، جو کوئی نہیں تو ہمیں صحیح۔ ڈال میرے کاندھے پہ، مجھے اقرار ہے۔ جب جوں ہی اس نے جھولی کو پھیلایا، سارا جگ گھبرایا، ایک کتوں آیا، سارا جگ گھبرایا، عرش ہرمی سر چایا، ایک کتوں آیا۔ یا اللہ ایدہ تعارف کیے، ایدی قومیت کیے، انہا ایدہ جیے، اے دے پلے کیے، ایک کتوں دا رہنا لائے، اے دا تعارف کیے، آواز آئی وَحَمَلَهَا الْإِنسَان، ہائے ہائے ہائے،
آواز آئی یہ انسان ہے، یہ جس نے بوجھ اٹھا لیا ہے یہ انسان ہے، تھلے رہ گیا سارا جہان ہے۔ اب تو بنتا ہے کہ آکھیے ساری دنیا تھلے 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 تے تسی بلے بلے بلے، کوئی نہیں رل سکدا تہاڈے رلے تسی بلے۔ اپر سڑک تے چڑھ گیا، میں چڑھن لگے ہیں بس، ویسے تھوڑے چہرے انہوں میں تک لواں بھی کچھ آ بھی رہی ہے یا جا ہی رہی ہے۔ انسان نے بوجھ اٹھایا، میں کیونکہ ذرا یضرب کے چکر کا مارا مجھے تھوڑا سمجھ آیا، صوفی میاں محمد بخش کھڑی والا، بابا چڑھی والا تے بالکل اڑی والا، بابا تے نکڑا مگر تڑی والا، انہیں آکھا میں تھو پوچھ انہاں چھڑ انہاں چاول کھان دے، میرے آلے پاسے آ۔ میں آکھا بابا دس، انہیں آکھا شان انسان جوان بھلے دا ملکان نالوں اگے چھیڑ نہیں اے گل محمد مت کوئی جھگڑا لگ۔ ہائے 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 ہائے، شان انسان جوان بھلے دا ملکان نالو اگے پر چھیڑ نہیں اے گل محمد مت کوئی۔ اے سویرے سویرے منہ اندھیرے نکڑے نکڑے بٹیرے سپیکر کھول کے آدن کیا ہے یہ ولی کیا ہے یہ نبی، اس جاہل کو پیغام ہے، انسان جس کا نام ہے اس کے لیے تک کیا انعام ہے، وہ تو پڑھا لکھا ہے یا کل انعام ہے۔ صبح سویرے سپیکر کھول کے کان کھا جاتا ہے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، مچھر کا پر نہیں بنا سکتے۔ آواز آئی بے حیا حیا کر، شرم کر، کسے کہہ رہا ہے؟ حملہ الانسان، تو دیو بند پاس کر، سلفیہ پاس کر، جہاں سے بھی پاس کر، تجھے انسان سمجھ نہیں آتا، تجھے مسلمان کہاں سے سمجھ آئے گا؟ مسلمان سمجھ نہیں آتا، تجھے ولی کہاں سمجھ آئے گا؟ جسے ولی سمجھ نہیں آیا اسے نبی کہاں سے سمجھ آئے گا؟ او چھپکلی کی نسل بدل اپنی شکل، کر کچھ عقل، پڑھ قرآن وحملہ الانسان۔ ایک اور سورت تھوڑی سی پڑھ لیں۔ رب نے بولا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان۔ میں بھی سیاسی خطیب ہوں، میں شاہ صاحب بڑی مدت دے بعد میں نے بلایا، میں آکھا جاواں گا تے میں بھی ترتیب نال مسئلہ سناواں گا تے ادھا چھڑ کے آواں گا۔ شاہ جی پھر آکھن گے حیدر علی انہوں پھر بلا، کیونکہ شاہ جی کو عادت ہے بھول جانے کی۔ اسی انتظار کردے کردے مر گئے، شاہ حجری تو پیغام ہی نہیں آیا، نہ کا جواب سلام آیا۔ گئی گزر عمر جھک جھک وے میاں، نیو لائم کارن سکھ وے میاں، پے پلڑے ڈوڑے ڈوکھ وے میاں۔
آج ہم انسان سمجھیں گے، پھر آئیں گے تو مسلمان سمجھیں گے، پھر آئیں گے تو ولی سمجھیں گے، پھر آئیں گے تو اتنے میں گزر بھی جائیں گے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان، کتنی قسمیں ہو گئیں؟ اسے واسطے میں کہتی علماء کرام، عین والے علماء کو نیڑے بٹھاؤ تے عین بغیر حلوے کھادیاں ظالم نکل دی نہیں۔ والتین ایک قسم، والزیتون دو قسم، وطور سینین تیسری قسم، وہذا البلد الامین چوتھی قسم۔ لام پہ زبر آ جائے تو یہ لام بھی قسم کا فائدہ دیتا ہے، قد بھی قسم کا فائدہ دیتا ہے، ماضی کا صیغہ بھی قسم کا فائدہ دیتا ہے۔ 7 قسمیں کھا کے رب بولا، سمجھو ڈھولا۔ کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں۔ والتین ہمیں مرکز عیسیٰ کی قسم، والزیتون مرکز انبیاء کی قسم، وطور سینین مرکز موسیٰ کی قسم، وہذا البلد الامین مرکز محمد مصطفیٰ کی قسم۔ یہ ترجمہ ہے۔ مقصود یہی ہے، عرب کی تفسیریں یہاں کی پھولو، مقصود یہ ہے مرکز عیسیٰ کی قسم، یعنی جتھے عیسیٰ پیر دھرے رب کیوں تعریف نہ کرے، جتھے نبی پیر دھرن اتھے عاشق کیوں نہ مرن، وطور سینین جتھے رب جلوہ دکھاوے اتھے عاشق کیوں نہ سجدے فرماوے، تے وہذا البلد الامین رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے، رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں، تو رانجھا تو رانجھا سب دا سانجھائے، تینوں گھلدا آپ سلام خدا، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں۔ سات قسمیں رب نے، کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں۔ میں پھر کندے مکرر کے طور پہ جلدی جلدی کہہ دوں، مرکز عیسیٰ کی قسم، مرکز انبیاء کی قسم، مرکز موسیٰ کی قسم، مرکز مصطفیٰ کی قسم، قسم 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 سے ربا گل بھی دس نہ قسم ہی کھائی جانا ہے، اساں تیرے تے اعتبار کر دیں، اے بے اعتبارے نہ بیٹھے، انہیاں قسمہ چکی یعنی گل بھی تے بول، انہیں آکھا قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے، لقد خلقنا الانسان، جیو جا سونا میں انسان بنایا، میرے کارخانے وچ ایو جا دوجا نہیں آیا۔ چلو ایک 3 آیت بھی پڑھ لوی،
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. میڈیکل والوں سے لے کر مولاناؤں تک پوچھو، یہ 6 مرحلے، ہمارا آغاز بھی اسی میں ہے، انجام بھی اسی میں ہے، انتہا بھی اسی میں ہے. جب یہ آیت اتری نا کہ ہم نے کہاں سے شروع فرمایا، کن کن مراحل سے اس 5-6 فٹے کو بنایا اور کہاں اس کو معراج پہ پہنچایا، لفظ آخری آیت انشأناہ خلقا آخر. حضرت عمر کو وجد آ گیا، تھے کیا بنا کیا دیا، تھے کیا مٹیریل کیا تھا، چیز کیا بنا دیا. حضرت عمر کو وجد جو آیا، وجد میں آ کے عمر نے نعرہ لگایا، کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. جب ہی عمر نے لب ہلایا، جبریل ٹھک آیا، آ کے میرے نبی کا کنڈا کھڑکایا. اوے سونیا، جیڑا کچھ عمر نے علایا، رب نے بغیر زیر زبر بدلے ہوئی فرمایا. تو ان وجہ سمجھ نہیں آیا. نعرہ تکبیر، پیر محمد کرم شاہ. واہ، پیر محمد کرم شاہ. حضرت صاحب توڑا شکریہ، تسان نعرہ لایا تے میں نے سا آیا، ورنہ سٹے جالے نعرے بڑے آؤ کھلانے. برادری ہے نا جی، برادری ہے جی، کرم فرمان دی ہے. ہم سری اپنی کسی کو کب گوارا ہو سکی، دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا رہا. اخلاق صاحب تھوڑا بھی شکریہ، تسی بھی نعرہ لایا. لقد، یہ پڑھ رہا تھا نا، لقد خلقنا الانسان، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن خالقین. اے میرے بھائی نے ضیاء الامت دا نام کو میرے دل چایا ہی نہ ٹھک نعرہ لایا. اے دا مطلب ہے اندروں سا ہے کہاں، اتو ذرا فرق ہے. اے ذرا خطرناک ٹوپی پا کے بیٹھیں، میں پگڑی سجا کے بیٹھیں. ساڑا شاہ ایک ہے، ساڑا شاہ ایک ہے. شاہ دا مطلب ہے ساڑا کوہ ایک ہے. میرے دماغ میں ابھی آ رہا تھا کہ میں آگے حضور ضیاء الامت کے حوالے کی بات کروں. میرے بھائی نے میرے لبوں سے لفظ چھین لی. اسی منزل پہ جو میں نے آیت پڑھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حضور ضیاء الامت نے مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں شہر تھا بغداد کا، ضیاء القرآن میں ہے، شہر تھا بغداد کا، اور وہاں ایک بہت بڑا مالدار علمدار آدمی تھا، نام تھا عیسیٰ بن موسیٰ، قوم کا ہاشمی. عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی، محلات کا رہنے والا بزرگ، گھر والی کے ساتھ بیٹھا اٹکیلیاں فرما رہا تھا، دل پرچا رہا تھا. او خوشی میں جو آیا، بیگم کو فرمایا جے تو چاند تو سونی نہیں تے فارغ. سنیا جنا کی آکھیا، جے تو چاند تو سونی نہیں تے فارغ. تے پڑھیاں لکھیاں بیویاں بعض اوقات عذاب بن جاندیاں، اس واسطے ان پڑھ ہوئے تے فائدے چوکے.
وہ شو دے افسوس کر رہے ہیں کیوں پڑھی لکھی کر بیٹھے. وہ بی بی پڑھی لکھی سی وہ تے شرط مشروط سمجھ گئی. انہیں ٹھک چادر نو اٹھایا سیر تے فرمایا تے عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی ہورانو سلام فرمایا. نہ چان تو میں سونی تے نہ تیرا میرا نبا ہون کوئی ہور. بڑے حضور بڑے تیز نے میں ویادہ نہ نہیں لیا انہا ٹھاک لے لیا اتو چوپنے بھی چکورے سمندر نے. بی بی ٹور پئی انہیں آکھیا سیدھی بات ہے فقہ ہوئی نا کہ چاند کہاں اساں کتھاں تساں کتھاں پہ گیاں لمیاں لمیاں وتھاں. تو عرب وچ خوش میں جھنگ وچ تنگ تو رانجھن کت میں ہیر کتھاں تیدا شان کرم لولا کلمہ میڈا اجڑیا حال ظہیر کتھاں. تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی ہاں بندہ میل اخیر کتھاں. ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ کوئی لیر کتھاں کوئی لیر کتھاں. تو پیر کتھاں میں فقیر کتھاں. کیوں جی اے ہن ہے شاہ جی دی کرامت کے نے میں سندھ تو بھی پھر کے آگیا. بی بی چلی دوپٹہ چادر سر پہ جب گھر میں سے مکین ہوتے ہیں تو مکان جتھوں مکین ٹر جاندے نے او مکان کھانو آندے نے. او کھاجا شیر مرزا غالب دا کہ ہر مکان کو ہے مکین سے شرف اے اسد مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس. تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نا بیلی وی بیلی. سجنا باج محمد بخشا اللہ سلامت رکھے. واہ بیلی واہ سنی پئیے اونج چودریاں دے پتر آگ دے رہنے نے بیوی نو تو کردی کی ہیں جدو ٹور جان دیئے نا پھر پتہ لگ دے کردی کی. جیڑے ویلے ادو پپو ادو گڈو ادو منو آکے ابے پنو نو پھڑ لین دیں تے ایک آدھے ابا جان ڈبل روٹی کھانی ہے دوجہ آدھے پراٹھا تریجہ روٹی چوتھا جڑا سب تو تھلے وہ آدھے ابو دودھ میں چینی ڈال دی. چودری نے راجے رانے نے تو اس نے پھر پھٹ کہا ابو دودھ میں سے چینی نکال. ہون یاد آئیے نا زال کیوں چودری. اب میں اپنے چودری نو آکھیا کہ تسی نا رستے کھڑے ہو جانا سانو پہ آکھتا سے اللہ جاندہ میں اپنے چودری نو آکھیا. ہائے ہائے ہن پتہ لگ گئے اے پڑھے لکھے جاہل غصے جا جاننا تے پھر بی بی نو آکھ دینے 3 طلاقہ نہیں ایک نہیں جا 70 طلاق. نہ شرم نہ دین نہ بھرم نہ عقل نہ شکل. جب بی بی گئی قدر آئی اب لگے حضرت عیسیٰ ہاشمی حضرت قبلہ شاہ جی سونا پیرا آجی سونا کرم فرما تو پیر بھی ہیں تو عالم بھی ہیں تو او مفسر قرآن دا چنڈیا ہویا ہے تو او دے نال عشق کردہ رہے ہیں تو بڑیاں یاریاں لائیاں تو بڑیاں نبھائیاں تو بڑیاں پینگاں بھیرے آلے نال پائیاں وہ میرا نکڑا جا مسئلہ ہے میرے بچے رلدے پہنے تے پیسے جننے لگ دن لا بھامے مولوی اشرفی نو بلا بھامے فضل الرحمان نو بلا انہاں نو 5 لا مسئلہ حل کروا. اگو سی حضرت سید ظفر علی شاہ انہیں آکھیا اے لاکھی تو چوک موئی تو گم کر اے تیری بیوی حرام.
او شدے ہر در کھڑکایا ایک کوئی جواب آیا کہ نہ اے عورت چن تو سونی ہو سک دیئے نہ طلاق تو بچ سک دیئے لہذا مسئلے دی تصدیق ہون سدھی لی کے روندہ روندہ انہیں آکے بغداد دے حاکم نو دیتی درخواست اپروچ سی نا کھربندہ مالک سی بادشاہ نو آکھیا علماء دا بورڈ بٹھا میرا اجڑیا گھر وسوا بادشاہ نے سارے علماء وہ فیلڈ مارشل تھی نا پیر بھی گئے بیٹھے سن تے فقیر بھی گئے بیٹھے سن تے سارے سرخی پاؤڈر لا کے آگئے ہن بادشاہ نے مسئلہ پیش کیتا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہے تو طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی سب نے ٹھپا لایا ادا 1000 بھی جیبچ پایا ٹھپا بھی لایا کہ طلاق ہو گئی رول گئے طلاق ہو گئی او بیچارے دا منہ لٹکیا بادشاہ حیران پریشان لیکن اسی مجلس میں ایک کوئی یحییٰ بن اقسم غالباً نام تھا ابو حنیفہ اس کا امام تھا بیٹھا تھا پچھلے ایک طرف اٹھ کے وہیں سے آیا آکے بادشاہ کے سامنے منہ کھولا حنفی بزرگ بولا اس نے کہا بادشاہ ان سب بزرگوں کا احترام ہے اکرام ہے لیکن بصد ادب میری گزارش ہے کہ طلاق نہیں ہوئی پورا سٹیج ہی ہل گیا تے بادشاہ نو بھی غصہ تا چڑھیا کہ پورے ملک دے علماء نو انہیں چیلنج کر دیتا انہیں آکھیا اتھے ہی کھلومی مولانا ہیلی نہیں انہیں آکھیا کھلوتا انہیں آکھیا جلاد چک تلوار اس نے تمام علماء امت کو چیلنج کیا ہے جب تک نس پیش نہ کرے اڑاؤ اس کا سر اگر ہوتا میرے جیسا ادھورا او شدیدہ خون اتھے ہی سک جانا سی اسی پورا انہیں آکھیا بادشاہ مسئلہ تھا تو تڑیاں دینے لگا تلوار کی یہ تلوار کی بات نہیں یہ سرکار کی بات ہے اس لیے میرے کپڑوں پہ ٹاکی دیکھ کے غلط فہمی کا شکار نہ ہو ہر بے شرع گما مبر کے خالیست شاید کے پلنگ خفتہ باشد ہر جھاڑی نو خالی سمجھ کے ہاتھ نہ واڑیا کر کتھے کتھے شیر بھی چھپے ہوں دینی کیا تھی پیا حال زہیر اساں ہیوں عشق دے ملک دے میر اساں اوکھے تھیندوں ہوش دے وچ آونیوں جے کر جوش دے وچ دیندے عرش جا چھتوں چیر اساں کیا تھی پیا حال زہیر اساں حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ اس بزرگ کو جب بادشاہ نے کہا دلیل دے ثابت کر کہ 14ویں دا چن تھلے تے بی بی بلے ثابت کر کہا کہاں سے واہ 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 کہاں سے ثابت کروں کہا کوئی فقہ کی نص کوئی حدیث اگلا جیبیں دونی بھر کے کھڑا تھا وہ ضیاء الامت کی پہلی کلاس میں پڑھا تھا اس نے کہا نہ ہدایا نہ وکایا نہ عنایا نہ منیا نہ غنیا نہ بخاری نہ مسلم نہ نسائی میرے سامنے خود خدا دی کتاب آئی
یا نبی آپ سمجھدار ہیں، بادشاہ نے ایسے وہ تلخ نظروں سے ایسے دیکھا، کہا یہ جتنے بیٹھے ہیں نا انہوں نے ایک ایک آیت کے اوپر گھر بنائے ہیں، جھگیاں ڈالی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اجماع امت کا ایک مسئلہ ڈھونڈنا تھا، 300 مرتبہ قرآن کو پڑھ پڑھ صرف ایک مسئلے کے لیے۔ اتنے بڑے علماء بیٹھے ہیں، انہیں وہ آیت نہیں ملی، تجھے ملی ہے۔ ہنس پڑا، کہا قرآن ایک سمندر ہے، کیا کیا موتی اس کے اندر ہے، قیامت تک دنیا غوطے لگائے گی، نوے نوے موتی پائے گی۔ اس لیے بادشاہ کان لا، سن قرآن، کر دھیان، میں بتاؤں تجھے کیا ہے انسان۔ بادشاہ کان لگاوے، ساری مخلوق کان میں بدل گئی، ہر کوئی بابے نو تکے، مزے دین اسلام دے چکھے، ہن اکھ سجے کھبے کی میں رکھے، ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے دی دلیل، پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جو ہی اس لفظ پہ آیا کہ خلقنا الانسان فی احسن صورت، اے 14ویں دا چن تھلے تھلے تے اے انسان دا چہرہ بلے بلے بلے، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ امانت کا بوجھ انسان نے اٹھایا، اتوں ہی بھولے سن اسے چوکے۔ ہاں جی حضرت صاحب سٹیج سیکٹری بھی اسرائیل ہوندے پورے، وہ بندہ عروج تے آیا، انہاں گٹے تے ہاتھ پائے، وہ بندے دی چنگی بلی سر نو مکایا۔ ہائے ہائے، اجے گل تے اے پہنچے نا ساں کہ انسان نے بوجھ اٹھا لیا، انسان نے انہونی کر دی، پوری کائنات میں یہ اول نمبر پہ پہلوان ہوا ثابت کہ نہیں؟ اس کو تمغہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ ملنا چاہیے نا۔ ہن تمغہ کی رب دیتا، جدوں پوری کائنات وچ انہیں رب دی گل رکھی، اگو آواز آئی انہو کان ظلوما جہولا۔ نوری صاحب دے ڈنڈکے کھان والے نو پوچھو، ظلومن جہولا ادا مطلب ہے پرلے درجے کا جاہل نادان، پرلے درجے کا حد سے گزرنے والا ظالم نکلا۔ یہ تعریف ہے۔ اور میں تھے پورا گھنٹہ لایا تے شاہ جی دا خلیفہ باہر آیا تے انہیں آ کے میں نو فرمایا، انہیں کہ چنگا گزارا کیتا ہی، میں کہ ظالم دیا پترا چنگا پیران دا خلیفہ ہے، ایک لفظ دے نال میرے گھنٹے نو برباد کیتی جانا۔ انہو کانا ظلومن جہولا، لیکن یہاں رکو،
جب یہ آیت صوفیوں نے پڑھی، کچھ کے پلے پڑی کچھ کے نہ پڑی، لیکن لوگ دوڑے، انہوں نے کہا مولانا تو سمجھا نہیں پایا، جا جنید بغدادی دا کنڈا کھڑکایا۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس لوگ گئے، یہ آیت سمجھاؤ، سمجھ نہیں آتی کہ جبریل نہ اٹھائے، زمین آسمان پہاڑ ساری دنیا، یہ چھوٹے سے انسان میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اس نے اتنا بڑا کام کیسے کر لیا؟ بغدادی سہی تو سمجھا، ہن سمجھو صوفی کیسے بولتے ہیں، تصوف کی دنیا کا بادشاہ کیسے بولتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا مسئلہ سیدھا ہے، حضرت بولو۔ فرمایا اصل وجہ یہ بنی، جب اللہ نے امانت کا گوہر دکھایا، آسمان نے اس گوہر کو دیکھا، ڈر گیا، انکار کر گیا، زمین نے، فرشتوں نے، کائنات نے، پہاڑوں نے، لیکن جب واری آئی انسان کی، یہ عاشق تھا اس کا، یہ عاشق تھا اس کا، اور یہ جب آیا انہیں امانت آلے پاسے ذرہ آنکھ نو نہیں لایا، کیونکہ ایدے وچ ہوک اٹھی عشق دی، انہیں آکھیا تیرے ہوندیاں غیر نو تکاں، کافر ہو کے نہ مر جاواں۔ ہائے ہائے تیرے ہوندیاں، ایک اردو کا شعر کہہ رہا ہوں، وہ ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری دنیا کون دیکھے گا، تیرے ہوتے ہوئے تیری دنیا کون دیکھے گا، تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا، تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا۔ انہیں آکھیا میں عشق دا مشرک کیویں بنا، تیرے ہوندیاں غیر نو تکاں، میں نہیں ہونی، اے جدوں آیا انہیں آکھیا پتہ نہیں پھر اے دیدار ہووے نہ ہووے، آکھ رکھ مزہ چاکھ، لے گجرات آلے آئی تھے رکھ۔ گھڑی بھی کھائی رکھو، جمعہ پڑھا بھی ہے نا تے چودھری بیٹھے ہوندے نے سامنے، منہ نہیں بولتے پھر انج کر دیں، صدقے جائیے۔ انہیں آکھیا میں امانت نو تکاں، مشرک ہو کے مر جاواں، میں تے تینوں تکاں گا، جدوں سونا حسن ازل، حسن مطلق دا جلوہ سامنے آیا، انہیں اتھے ہی نعرہ لایا کہ تیرے جیا سونا دیوے تے میں نہ لواں۔ ہوئے 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 ہون سریکی دے 4:17 تو انہوں سمجھ آ گئیاں تے میرے پیسے پورے نامی آئیاں، میں نے تے سمجھ آئی جانا۔ سن سمجھو ذرا کیا کہا کہ کیا، ایک گلاس پڑھانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک گلاس ہے نا جڑا شاہ صاحب نے شربت بھیجوایا تو خلیفہ صاحب نے وچ پایا تے چمچی نو نہیں ہلایا، وہ سارا میٹھا کتے گیا، تھلے بہ گیا، تے ان اتے پھکا تے تھلے ساری چس کتے تھلے۔ ہن سمجھو انہیں آکھا کیا تھی پیا ساکی تل مل ہے، ان تو سا زور لاونا ہے تاں تو انہوں سمجھ آمنا ہے، کیا تھی پیا ساکی تل مل ہے، سکنا سنوا اساں پیوے سو، سب جھوٹے جام رلاتے چاہ ایک جام بڑا، اساں
پیوے سوں کیوں تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بھامیں زہر پلا اسا پی تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بھامیں زہر پلا اسا پیوے سوں جنید نے فرمایا جدوں یار نے موتی چایا اس عاشق نو بھی کھایا اے اتھے ہی سجدے وچ آیا تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بھامیں زہر پلا اساں اس دن دائی نے نعرہ لایا آج تک انہیں سر نہیں چایا تائیں رب نے انعام وچ پاک محمد نو ایدے روپ وچ بھجوایا تو انو اجے سمجھ نہیں آیا اوئے ہوئے اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانے کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں جس شان تو شانہ سب بنیاں بے بات کیا پوچھ دی سخی کو الف آہا ہم گھت آیا وہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وقت آیا اتمیم دا برکا پاکے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا علی حیدر شاہ وہ یار سونا اج احمد ہو کر وقت آیا پیر محمد کرم اے میں لمبا چوڑا مسئلہ اس طرح سمجھو دریانو پکڑ جھکڑتے جکڑتے شاہوری ویسے بھی وڈے نے ایسے بھی وڈے نے ویسے بھی وڈے نے تے شاہوری ایک ہندے نے شاہوری ایک ہندے نال چودریاں ویچ بھی رہنا شاہوری جدو ٹائم لیندے نے گوڑا رکھ کے لیندے پھر فرمایا کتنے بجے آویں گا تے کیڑے ویلے پہنچے گا میں کہا سرکار آرڈر لاؤ اسی توڑے گھڑے دی مچھلیاں تسی سانو ویچ سوٹ کے ڈھکن پاچا ساڑی کوئی اوقات ہے تے پھر توڑا عشق ریا ساڑے او محبوب دے نا تے تسی بھی اچھے او بھی اچھے جب بھی جی چاہے خوش ہو کہ بلا لو مجھ کو میں گیا ہوا وقت نہیں ہوں کہ پیرا بھی نہ سکتا جب بھی ابروے در یار نے ارشاد کیا جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں تو میں حضرت سے معافی مانگتا ہوں میں جو تقریر یاد کر کے آیا تھا وہ آپ نے مجھے کہا کہ کوئی اور تقریر نہیں کرنی کوئی اینج تقریر کر میں پھر جیڑی میرے کول جیب جائے سی اے میں بین سوچے سمجھے پڑھ دیتا تے پتہ نہیں میں کی آکھیا تو ساں کی سنیا لیکن میں ٹھیک آکھیا انہوں آدھے نے رولتے گیا پر چس بڑی آئی تے میں وعدہ کیتا ہے کہ پہلے انسان پھر مسلمان پھر ولی
پھر شہید، صدیق، پھر نبی، تے پھر رسول، پھر بابا بطول۔ ایک کنیاں تقریراں میں تیار کر کے بیٹھا پر شاہ جی بلاون تاں۔ اللہ قبول فرماوے، اللہ انہاں سونے سیدان دے آستان نو آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔